فرمان کو، ان کے اطوار کو، ان کے طریقوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بیچارے مدرسے والے بہت محنت کرتے ہیں۔ ان کی جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں اور ان کی محنت اور ان کی قد و کاوش کو واقعتاً دل سے سلامی دینا چاہتے ہیں۔ پچھلے 1.5 سال کی سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسوں میں تالے لگے۔ ابھی 2-3 روز پہلے بلکہ 4 دن پہلے ایک سفر ہوا تھا سیتامڑھی کے طرف۔ وہاں راستے میں جاتے ہوئے ایک مدرسے میں دیکھا ہم نے کہ اس مدرسے میں تالا لگا ہوا، چاروں طرف جنگل ہی جنگل۔ ہم نے پوچھا کہ یہ تو وہ مدرسہ ہے کہ جس میں 6 حافظ قرآن کی دستار بندی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، لیکن یہ سچویشن اس مدرسے کی کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا کورونا کی وجہ سے مدرسے میں پڑھانے والے جو تھے، رمضان کے مہینے میں جو چندہ اور کلیکشن ہوا کرتا تھا وہ بند ہو گیا، اور پھر کوئی اسباب نہیں رہا، آمدنی کے سارے اسباب بند ہو گئے، اسی لیے مدرسہ بند کرنا پڑا۔ مدرسہ چلانے والے چلے گئے دلی، پنجاب، مہاراشٹر، اور مدرسے میں تالے ڈال دیے گئے۔ اگر ہر مدرسے میں تالے ڈل جائیں گے تو ذرا بتاؤ مجھے کہ ہمیں عقیدہ کون بتائے گا؟ ذرا ہمیں بتاؤ کہ ہمیں قرآن کون بتائے گا؟ اگر ہمارے مدرسوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، سنت رسول اللہ کو کوئی پڑھ کر سنانے والا نہیں ہوگا، تو ہمارا عقیدہ پھر کیسا ہوگا؟ دقیانوسی عقیدہ ہوگا۔ جیسے آج کی تاریخ میں کرسچن کا عقیدہ ہے، آج کی تاریخ میں جوڈائزم کا عقیدہ ہے، آج کی تاریخ میں ہندو بھائیوں کا جو غلط کنسپٹ ہے ویسا ہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ اگر ہمارے یہ علماء نہ ہوں، اگر ہمارے مدرسے نہ ہوں، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار۔ آپ لکھ لو، اگلے 40-50 سال میں اگر آپ کی نئی نسل گمراہ نہ ہو جائے، آپ کی نئی نسل کے عقیدوں میں تبدیلی نہ جائے، تو آپ میرے گریبان پکڑ کر سوال کر سکتے ہیں۔ یہی گناہ کیا ہے یہودیوں نے، یہی گناہ کیا تھا جوڈائزم کے پادری اور پوپ نے، ان کے علماء رہبانیین نے۔ انہوں نے صحیح عقائد کو، اپنے گرنتھ کی صحیح باتوں کو چھپانا شروع کر دیا، تو آج ان کے عقیدے بدل گئے، اور ان کا جو کنسیڈر، جو تھاٹ ہے اس کے بارے میں وہ چینج ہو گیا، غلط عقائد پیدا ہو گئے، آواگمن کا عقیدہ آ جاتا ہے۔ اگر ہمارے علماء موجود ہوں گے، وہ کہے گا کہ آواگمن اٹ ہیز نو ریالٹی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ آواگمن، بار بار جنم لینا، اگر ہمارے علماء ہوں گے تو وہ کہیں گے آواگمن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، آدمی مرتا ہے ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتا، ایسا نہیں کہ مرے گا، مرنے کے بعد اس کا جنم ہوگا الگ الگ شکل میں۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا، احادیث رسول اس کی مخالفت کرتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آواگمن کا، تو کون بتائے گا ہمیں؟ ہمارے علماء کرام بتائیں۔
میرے بھائی میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں بول پا رہا ہوں، میری طبیعت میرے ساتھ نہیں، ورنہ میں نے پوری تیاری کی تھی کہ آج فرقیہ کے جلسے میں دل کھول کر بولوں گا۔ میں میری مجبوری کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جلسہ اپنی جوانی کھو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اور مقررین ہیں جو ہم سے بہتر بولنا جانتے، جو ہم سے بہتر طریقے سے آپ کو قرآن و حدیث سمجھا سکتے ہیں، وہ آئیں کہ آپ کے بیچ میں، لیکن میں ایک آرڈر کو، ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے بیچ آیا ہوں، اور میرے خیال سے بہت کام کی یہ بات ہے۔ جو لوگ مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، اگر تم نے مدرسوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو آنے والی نسل کو بھول جاؤ کہ وہ دیندار ہوگی تمہاری وہ قوم۔ گناہ یہی کیا تھا ہندو بھائیوں کے، پروشوں نے، ہندو بھائیوں کے مہا آتماؤں نے، انہوں نے اپنے گرنتھوں کی صحیح باتیں بتانی چھوڑ دی، غلط عقیدے آ گئے، ماंس کھانے کی بات آتی ہے، ابھی 7 نوجوانوں کو لونی میں ایک جگہ پر گولی ماری، ایک جگہ پر 7 نوجوانوں، کیا کہا جاتا ہے؟ مٹھ بھیڑ میں گولی ماری۔ پتہ کیوں گولی ماری؟ افسوس ہوگا آپ کو سن کر، وہ گولی اس لیے ماری گئی، وہ 7 نوجوان گاؤ تسکر تھے، یعنی گائے خرید و فروخت کرتے تھے، اس وجہ سے گولی ان کو ایک جگہ پر ماری۔ 7 نوجوان، 7 کو ایک لائن سے گولی ماری ایک جگہ پر۔ گناہ کیا تھا ان کا؟ کہ گائے خرید و فروخت کرتے تھے، کوئی خوف نہیں کر سکتے، لیکن ایجوکیشن، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک بات بٹھا دی گئی۔ وہ کون سی بات بٹھائی گئی؟ کہ گائے تمہاری امی ہے، گائے ماتا ہے، یہ بات بٹھائی گئی۔ کیا یہ بات ویدوں میں ہے؟ کیا یہ بات شاستروں میں ہے؟ کیا یہ بات قرآن میں ہے؟ کلیئرلی، ایمانداری کے ساتھ، you are not able to prove the cow is a mother of Hinduism۔ نہیں، بالکل نہیں۔ غلط عقیدے آئے، جو علماء تھے ان کے، جو سادھو سنت تھے ہمارے ہندو بھائیوں کے، انہوں نے اس کو ریموو نہیں کیا، انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا۔ منوسمرتی اٹھا کر دیکھیں آپ، وہاں پر 7 لفظوں میں لکھا ہوا ہے، پروچتم بھکسن مام سام ویشناومم، پروچتم بھکسم مام سام ویشناومم۔ اگر کوئی انسان ماंس کھانا چاہتا ہے تو منتروں دوارا پوتر کر کے کھا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں۔ تو اس منتر کو کون بتائے گا؟ پڑھے لکھے لوگ بتائیں گے نا، اور پڑھا لکھا طبقہ تو کیا بن چکا ہے؟ غلام بن چکا، چاپلوس بن چکا، کہیں پر ان کا مکتب نہیں، کہیں پر ان کے مکاتب کی کوئی چلن نہیں، کہیں پر ان کے مدرسے نہیں ہیں، ان کے پاٹھشالے نہیں۔ میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بیچ میں جو ہمارے مدرسے ہیں، انہیں ہمیں اگر ضرورت پڑے 2 وقت 2 روٹی بنی ہے گھر میں، 1 روٹی کھاؤ، 1 روٹی بچاؤ، اور اپنے مدرسوں کو ترقی دو، آگے کرو۔ آپ کا مدرسہ رہے گا تو علماء پیدا ہوں گے، بخاری شریف کی احادیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی۔ اگر مدرسے نہیں ہوں گے تو نہ تو علماء پیدا ہوں گے، نہ بخاری پڑھائی جائے گی،
نہ سائے ستہ کا نام لیوا ہوگا، آپ کے عقیدوں کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کے بچے بت پرست ہوں گے، اور آپ کے جنریشن کے اندر اپنی شریعت کے تعلق سے غفلت برتی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جیسے جناتوں کو اس زمین سے ختم کیا تھا، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے، قرآن سے، نماز سے، احادیث سے، شریعت سے تم پہلو تہی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے جگہ پر کسی اور قوم کو لائے گا، اور وہ قوم صرف اللہ کی عبادت کرے گی، اور وہ قوم جو آئے گی وہ تم جیسی قوم نہیں ہوگی۔ اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بیماری کی حالت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر پورے مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہے، اپنے قرآن کی حفاظت کرنا ہے، اپنے شریعت کا محافظ بننا ہے، تو فرسٹ آف آل you have to contribute your dharmic and religious places is called in Arabic language مدرسہ۔ درس دینے کی جگہ آپ کو ان مدرسوں کو آگے کرنا ہوگا، آگے بڑھانا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اعتراض کرتا، ہم جانتے بھارت کے سمویدھان کے مطابق کیا آپ کا یہ مدرسہ صحیح ہے؟ کیا آپ اگر مکتب چلاتے ہیں تو جائز ہے مکتب چلانا؟ جی جائز۔ بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 30 آرٹیکل 30 رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 30 مائنورٹیز کے حق حقوق، مائنورٹی میں کون؟ مسلمان، دلت، مائنورٹی، رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر، بنیاد ڈالنا مدرسے کی، اس کو قیام میں لانا، مکتب چلانا، مدرسہ بنانا، مسجد بنانا، ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر، محتمم بنانا، ہیڈ مولانا بنانا، سیکریٹری بنانا، کمیٹی بنانا، ٹرسٹ بنانا، سوسائٹی بنانا، ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اپنے تعلیمی ادارے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آگے اور کیا کہا دیکھیں ایکسپلین میں، آل مائنورٹیز، سارے مسلم اور سارے آدیواسی اور دلت، آل مائنورٹیز whether based on a religion or language، اگر وہ اپنی زبان کے آدھار پر کوئی مدرسہ بنانا چاہیں، کوئی مسجد بنانا چاہیں، all minorities whether based on a religion or language shall have the right to establish، اس کو حق ہے وہ مدرسہ بنا سکتا۔ میں کہوں گا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر، میں نے کئی یہ بات آسام کے منسٹر کے عدالتوں کے دیواروں تک میں نے آواز پہنچائی۔ ہم نے کہا ہے وہاں کے جو اس وقت کے ہوم منسٹر تھے ہیمنت بسوا شرما کو، ہم نے کہا کیا آپ آسام کے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہو؟ نہیں ہے آپ کے لیے جائز۔ کیوں؟ بھارت کا سمویدھان کہتا ہے shall have the right to establish، اس کو اجازت ہے، کس کو؟ all minorities whether based on religion or language۔ مولانا سمجھ کر بے وقوف مت سمجھنا کہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے کچھ نہیں جانتے۔ قرآن کی نورانی طاقت ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم 3,22,000 الفاظ کو یاد کر سکتے ہیں، تو ہم بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 300 بھی ہم
یاد کر سکتے ہیں، ہم نے کہا تھا shall have the right to establish، ہم مدرسہ بنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی مائے کا لال روک نہیں سکتا، اس لیے کہ it's our fundamental rights، shall have the right to establish and administer on their choice، اپنی مرضی سے on their choice۔ اگر آپ کے مدرسوں میں کوئی تالے لگاتا ہے 427 دھارے کے تحت، 427 دفعہ کے جرم کے تحت آپ اس کے خلاف کیس بک کر سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، میں مولانا تھوڑا الگ ٹائپ کا ہوں، میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں کہاں قانون کو ملا دیتے اور کہاں آرٹیکل کو گھسا دیتے، لیکن یہ ضروری اس لیے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو جہاں پر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، شراب پینا صرف منکرات نہیں ہے، گائے کے نام پر آپ کو مارنا بھی منکرات میں سے ہے، ٹوپی داڑھی دیکھ کر آپ پر زد و کوب کرنا یہ بھی منکرات میں سے ہے، مکھیا گھوٹالہ کرتا ہے تو منکرات میں سے ہے، پیسے لے کر ناجائز طریقے پر ووٹ دینا اور لینا منکرات میں سے ہے، سڑک کو غلط طریقے پر بنا کر پیسے لوٹتے ہیں منکرات میں سے ہے، نماز چھوڑنا صرف منکرات میں سے نہیں۔ قرآن صرف انہی باتوں کے لیے نہیں آیا بلکہ اوپن کشادہ معنی ہے اس کا، ہر برائی جو سماج میں پائی جاتی ہے ان برائیوں کا ختم کرنا قرآن کا مقصد، احادیث رسول کا مقصد۔ تو میرے بھائیوں، میرا کل سفر بھی گجرات کا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری صحت اور یہ جو تھوڑی سی دقت پریشانی ہے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بہرکیف میں بہت زیادہ چیخ نہیں سکتا، بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے اس گاؤں کے اس ادارے کو ہمارے بہت سارے نوجوان آئے ہیں شیخ جرجیس انصاری صاحب کی تقریر سننے، مولانا عبداللہ صاحب تو آپ کے قریب کے ہیں، میں آپ کے قریب کا ہوں، اور اگلے بار اگر الیکشن ہوگا تو میں نیتا بھی بن کر آپ کے بیچ آ سکتا ہوں، میری فکر مت کیجئے۔ باہر سے مہمان مقرر آئے ہیں، آپ کے اس مدرسے کے پلیٹ فارم سے آپ سے کچھ باتیں کریں گے، تو عین آخر تک ان کی باتیں سنیں، اور چاہے 1 روپے سے ہی مدرسے کی تعاون ضرور کریں، 1 ہی روپے سے صحیح، جب بھی ضرورت پڑے مقرر بیٹھیں گے کلیکشن کے لیے، آپ ان کے کہنے کے مطابق آپ تعاون کریں۔ میرے بھائیوں، تعاون کریں گے اللہ کے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر میں چائے کیا پیوں بھائی، میری تو بس، میں ڈر سے آیا، آپ کے اس جلسے میں ڈر سے آیا، میں نے کہا بھی تھا کہ میں آپ کا جلسہ دیکھوں یا میں اپنی صحت دیکھوں، مغرب کے بعد میں نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ شاید بہت بے عزتی ہو جائے گی، تو خیر اس حالت میں بھی آپ کے پاس پہنچا، یہ آپ کی محبت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن اتنی بات ضرور، اگر مسلمان بن کر رہنا ہے آپ کو، آپ کی نسل کو، تو مدرسوں کو زندہ رکھنا ہوگا، اور مدرسوں کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں چندہ دینا ہوگا، علماء ہمارا کام کریں، شریعت کو بچانے کا کام کریں، شریعت پھیلانے کا کام کریں، ہم ان کا کام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں 6 مہینے ہو گئے بھیا چندہ تو دیجئے، سیکریٹری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹری صاحب 5 مہینے ہو گئے پیسے تو دے دو، چندہ تنخواہ تو دے دیجئے آپ۔ اب پتہ چلا کہ سیکریٹری صاحب نے کہا کہ امام صاحب آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، آپ جاؤ گھر۔ اب بیچارہ امام صاحب کیا کرے گا؟ تو وہ امام بھی چلاک تھا، امام نے کہا کہ 6 مہینے کی تنخواہ ہے، پیسہ نہیں دیے ہو،
6 مہینے کی نماز واپس کرو تم لوٹا کر دوبارہ پڑھو۔ سیکریٹری صاحب نے کہا کیوں؟ کہا کہ 6 مہینے سے ہم نے بنا وضو کے ہی نماز پڑھایا ہے تم لوگوں کو۔ ہم ان کا خیال رکھیں گے یا آپ کا خیال رکھیں گے؟ ان کی تنخواہ میں بڑھوتری کیجیے۔ کیوں؟ ان کو بھی گھومنے جانا ہے، ان کو بھی لینن کا کپڑا پہننا ہے، ان کو بھی اوپو موبائل رکھنے کا شوق ہے، صرف آپ کو نہیں۔ آپ کی شریعت کی نگہبانی یہ کرتے ہیں تو ان کی ضرورت کو پوری کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ کروڑوں روپے انعام دیے جاتے ہیں، کہاں پر؟ مٹھوں میں، کہاں پر؟ مندروں میں۔ ہمارے علماء کو دیتے ہیں ہم لوگ انعام؟ نہیں دیتے، یہ رواج نہیں۔ کپڑوں سے، تحفے تحائف سے، ہدیہ دے کر ان کی تعاون اور ان کی مدد کریں، یہ رواج ہم میں نہیں ہے۔ شادی بیاہ اگر ہو جائے ابھی تو ابھی ہزاروں روپے خرچہ کر دیں گے، دے دیں گے تعاون میں، کلو میری طرف سے فریجر، میری طرف سے واشنگ مشین، میری طرف سے گاڑی۔ لیکن ایک امام صاحب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز، مکلف بن کر وہ اوپر لے کر جاتا ہے۔ ہم اس امام صاحب کو مہینے میں کبھی 100 روپے یا 500 روپے بھی تعاون نہیں کر پاتا۔ گیس کتنے کا آ رہا ہے؟ 1050۔ آلو کی کیا قیمت ہے؟ 26 روپے۔ بیگن کئے روپے کلو ہے؟ 50 90 روپے۔ آج کا ریٹ میں بتا رہا ہوں 95 78 روپے کے حساب سے ہم کو 20 کلو بیگن ملا اپنے اسکول کے لیے۔ آلو جب سے گئے ہیں لالو جیل تو آلو بھی بڑھ گیا اس کا بھاؤ، ساری چیزیں مہنگی ہیں۔ تو ہمارے بیچارے امام صاحب کہاں سے پوری کریں گے؟ ہمارے بیچارے امام صاحب کہاں سے اپنی ضروریات پوری کریں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ان کا خیال رکھو، آپ ان کا خیال رکھیں، یہ اپنی دین کی، اپنی شریعت کی انشاءاللہ ہر زمانے پر، ہر جگہ پر دفاع کریں، ہر میدان میں دفاع کریں۔ جہاں ضرورت پڑے گی کھڑے ہو جائیں، جب ضرورت پڑے گی تلوار لے کر میدان میں آنے کی، مقابلہ کرنے کی دشمنان اسلام سے، دشمنان بھارت سے، یہ تب بھی آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے وقت آئے، کوئی مقرر صاحب آئے؟ بھیا بلا لیجئے، میری جان جا رہی ہے، میں کیا بول رہا ہوں مجھے خود بھی پتا نہیں۔ بس آپ کے جلسے کی اور آپ کے مدرسے کی ہم نے یہ سوچا تھا کہ میں دل کھول کر مدرسے کی تاریخ کے اوپر روشنی ڈالوں۔ اس دیش کو آزاد کرنے میں مدرسے کی قربانی، اس دیش کو آزاد